नाज़रीन, एक बार फिर कयामत की निशानियों की एक और किस्त लेकर हाजिर है, जिसमें हम आज एक बड़ी हैरत अंगेज निशानी के बारे में बात करेंगे। आज का मौजू दर्दनाक और गमनाक जरूर है, पर उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए नई मालूमात का जरिया साबित होगी। सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि कयामत की निशानियों को 3 किस्मों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, वो निशानियां जो जाहिर होकर खत्म हो गई, इन्हें अलामात बैदा कहा जाता है, यानी जो पूरी हो गई और खत्म भी हो गई। नंबर 2, वो निशानियां जो जाहिर होकर खत्म नहीं हुई बल्कि वो मुस्तकिल चल रही हैं। नंबर 3, वो निशानियां जो कयामत के बिल्कुल करीब होंगी और उनके बिल्कुल मुकम्मल होने के बाद कयामत आ जाएगी। आज की किस्त में बयान होने वाला जो मौजू है, यकीनन बहुत सारे आशिकाने अहले बैत के लिए गमनाक है। लेकिन इससे पहले हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा फरमान सुनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूदियों ने एक दिन में 45 नबियों और 170 सालिहीन को कत्ल कर दिया था, जो इनको अच्छी बातों का हुक्म दिया करते थे। मजीद ये कि अल्लाह पाक के मशहूर नबी, जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, इनका नाम गिरामी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम है। इनका वाकया कुछ इस तरह से है कि दमिश्क के बादशाह हद्दाद बिन हरार ने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दी थी। फिर वो चाहता था कि बगैर किसी शरई तरीके के वो इसको दोबारा बीवी बना ले, तो इसने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से फतवा तलब किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तो तुम पर हराम हो चुकी है। तो इसकी बीवी को ये बात बहुत नागवार गुजरी और वो औरत हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल के दर पे हो गई। चुनांचे इस औरत ने बादशाह को मजबूर करके कत्ल की इजाजत हासिल कर ली। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम उस वक्त मस्जिद जमरून में नमाज अदा कर रहे थे, तो बाहालत सजदा हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया। जी नाज़रीन, अल्लाह के नबी का कत्ल कर दिया गया और एक तश्त में इनका सर मुबारक अपने सामने मंगवाया। मगर अल्लाह की शान देखें, वो कटा हुआ सर भी गोया ये पुकारता रहा, इस हक बात का ऐलान करता रहा कि बादशाह के लिए बीवी हलाल नहीं है। और इस हाल में इस औरत पे ये अजाब नाजिल हुआ कि वो औरत सर मुबारक के साथ ही जमीन में धंस गई। हमारी उम्मत से पहले भी ऐसे लोग थे जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों बल्कि अनबिया कराम को शहीद करने से भी न डरते थे। नाज़रीन, इसी तरह हमारी उम्मत में भी ऐसा ही एक शख्स आया जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से कई अजीम हस्तियों का कत्ल किया, माज़ अल्लाह इन्हें शहीद किया। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि क़यामत की पहली किस्म में वो निशानियां हैं जो जाहिर होकर खत्म हो गई हैं। इनमें उलमाए कराम ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी को शामिल किया है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इनके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा, इसलिए अब ये दुनिया आखिरत की तरफ सफर शुरू कर चुकी है। फिर जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक़दस से गैब की खबरें देते हुए जो क़यामत की निशानियां बयान फरमाई थी, उनकी फहरिस्त तो बहुत तवील है। इनमें से कई निशानियों को उलमाए कराम ने पहली किस्म में दाखिल किया। मसलन हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और मुसलमानों के दरमियान होने वाली जंगे ख्वारिज से जंग, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हजरत अमीर मुआविया के लिए खिलाफत से दस्तबरदार होना, बनु उमय्या की हुकूमत और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, ये सब निशानियां पहले किस्म में शामिल की गई हैं। बनु उमय्या में यजीद पलीद और इसके बाद जिन हुक्मरानों के दौर में बड़े बड़े फितने जाहिर हुए, इनके दौर हुकूमत को अगर जुल्म की काली रात कहा जाए तो फिर भी गलत ना होगा। जैसे जुल्म भरी रात काटना यानी पूरी रात गुजारना कहा जाता है। इस तरह इन जालिमों के दौर हुकूमत इस्लाम और मुसलमानों पर बहुत मुश्किलों फितनों से घिरा हुआ था। यजीद की हुकूमत में जुल्म और सितम की नई दास्तान रकम हुई, जो इस्लाम के आने के बाद मुसलमानों ने पहली बार देखी। ये हिजरत का 60वां साल था और रजब का महीना था, जब बदबख्त यजीद पलीद तख्ते सल्तनत पर बैठा। इस मरदूद ने अपनी हुकूमत की मजबूती और तरक्की इस बात में समझी कि अहले बैत कराम के मुकद्दस व बेगुनाह खून से अपनी नापाक तलवार को रंगे। इस बदबख्त ने पहला हमला सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे किया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, जिसका नाम जौदा था, उसको यजीद ने यह कहकर बहकाया और लालच दी कि अगर तू जहर देकर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काम तमाम कर देगी तो मैं तुझसे निकाह कर लूंगा और तुझे बहुत सा माल दूंगा। तो बदबख्त औरत, लालची औरत, बादशाह की बीवी बनने की लालच में हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, इनका साथ छोड़कर जहन्नुम की राह पर चल पड़ी। कई बार इसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया, मगर कुछ असर ना हुआ। फिर एक सख्त और तेज जहर दिया। इस जहर से इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट की अंतड़ियां टुकड़े टुकड़े होकर निकलने लगी। ये बेचैन करने वाली खबर जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनी, तो अपने प्यारे भाई के पास हाजिर हुए और सिरहाने बैठकर गुजारिश की कि आपको किसने जहर दिया। फरमाया, अगर वो है जो मेरे ख्याल में है तो अल्लाह बड़ा बदला लेने वाला है, अगर नहीं तो मैं बेगुनाह से बदला नहीं चाहता। आपने नाम नहीं बताया। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी इरशाद फरमाया कि भाई, लोग हमसे जो उम्मीद रखते हैं कि रोज़े क़यामत हम उनकी शफाअत फरमा कर इनके काम आए, ताकि ये कि इनके साथ गजब और इंतकाम की कार्रवाई करें। इन हालात में
جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر تکلیف میں تھے تب بھی وہ انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت دی۔ انہی حالات میں کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفے کے لوگوں سے ہوشیار رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا نہ لیں، وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں گے۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر انہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علی مقام کو ارشاد فرمایا، جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد کہا جا سکتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شکی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے۔ صوبیدار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قاصد سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے صاحب کے ساتھ صوبیدار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا، مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبیدار ولید نے کہا ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پھر صوبیدار ولید نے دوبارہ بلوایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دو، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات ہی میں مکے کے ارادے سے گھر والوں کے ساتھ سفر فرمایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا تھا، سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ جاگ رہے تھے۔ سفر کا سامان باندھا جا رہا تھا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے اور قافلہ صبح مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو لوگ مدینے میں پیدا ہوئے ان کی آنکھیں اخبار تھیں۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی تھی، نانا جان کا روزہ بھی یہی تھا۔ آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جانے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے کہ آپ ہماری طرف تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین یہ ایک دو خط نہیں تھے، 150 خطوط جمع ہو جانے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف لے آئیں گے۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے گئے اور جب آپ وہاں پہنچے تو کوفے والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کرا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو ایک خط لکھا اور بتایا کہ حضور کوفیوں نے میرا استقبال بھی کیا ہے اور بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ بھی کوفہ تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست یعنی کوئی ظالم حاکم بھیجا جائے۔ یزید نے عبداللہ بن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھجوا دیا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحج کی 8ویں تاریخ کو کوفے کی طرف سفر شروع کیا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں نا آپ، مکہ میں حج کا وقت ہے، یعنی 7-8 ذوالحج تک پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں، لوگ حج کرنے مکہ آ رہے ہیں اور امام علی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا آپ نہ جائیں، کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کے بلاوے پہ نہ گیا اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلا رہے تھے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام علی مقام نے ان کی اس حجت کا خاتمہ کرنے کے لیے دلیل قائم ہونے نہ دی۔ ناظرین اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا تھا یہاں تک کہ سب ٹھیک ہے، مگر اب انہی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں یعنی رفقا کے ساتھ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے، یہ تو دانا کے دین کو پھیلانے جا رہے تھے، یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے۔
یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو اب قافلے والوں سے مشورہ کیا کہ اب جانا ہے یا نہیں جانا، مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں تو جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سفر کوفے کی طرف جاری ہے۔ آپ مسلسل کوفے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار نظر آئے۔ قریب آنے پہ معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے ساتھ افسر بنا کے امام حسین کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کر، جہاں اترے میدان میں اتریں اور پانی سے دور رہیں، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں۔ حر نے خط پڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا، یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے تو آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے دریا فرات پر 500 سوار کھڑے کر کے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو بلا کر سمجھایا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوا کہ ابن سعد نے ایک خط ابن زیاد کو لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے چلو یا کسی اسلامی سرحد پہ چلا جاؤں۔ حالانکہ امام حسین نے یزید پلیت کے پاس جانے سے ہرگز منع فرمایا تھا۔ جبکہ ابن سعد کا خط جب ابن زیاد نے پڑھا تو پہلے مان گیا، مگر یہاں ایک اور بدبخت اور ظالم شخص شمر موجود تھا۔ اس کے بھڑکانے پر ابن زیاد نے جواب لکھا کہ دیکھ، حسین سے میری فرما برداری کے لیے کہہ، اگر مان لے تو یہاں بھیج دے، ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دے۔ اگر تو ہمارا حکم مانے گا تو تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔ یہ دن تھا ناظرین 9 محرم الحرام کا۔ ذرا سوچئے، اس قافلے کو خط لکھ کر بلوایا گیا تھا، مگر اب پانی بھی بند کر دیا گیا۔ یہ لڑنے تو نہیں آئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے واپس بھیج دو، مجھے تو خط لکھ کر بلوایا گیا، میں ویسے نہیں آیا، مگر ان ظالموں نے نہ واپس جانے دینا تھا نہ پانی پلاتے تھے۔ اور اب 9 محرم الحرام کا دن آ گیا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اب یہ بالکل حملے کے لیے تیار ہے۔ اگلا دن جمعے کا ہے اور اپنے لاواحقین کو وصیت بھی کرنی تھی۔ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 1 رات کی مہلت لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، صبح ہمیں دشمنوں سے لڑنا ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے تم سب کو اجازت دے دی ہے کہ ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ پاک تم سب کو جزائے خیر دے۔ دشمن جب مجھے یہاں پائے گا تو تمہارا پیچھا نہ کرے گا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مگر آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ یہ وفاداری کی وہ عظیم رات تھی کہ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے آپ کے قدموں پر فدا کر دیں گے، آپ پر قربان ہو کر مر جائیں گے۔ اللہ اس زندگی کا برا کرے جو آپ کے بعد ہو۔ ناظرین، یہ بھی تو کلمہ گو تھے، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے، مگر کیا عشق اہل بیت تھا کہ حضور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے قدموں میں ہماری جانیں قربان۔ اور ایک وہ کلمہ گو تھے جو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تو تھے، مگر جو یزید کے پیروکار تھے۔ پیسہ تھا ان کے سامنے، اقتدار کا نشہ تھا، لالچ کا پردہ تھا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم جہنم کا سودا کرنے جا رہے ہیں۔ 9 محرم کی رات دعاؤں میں، التجاؤں میں، سجدوں میں گزر گئی۔ اب 10 محرم کی صبح آ گئی۔ امام کے اپنے 72 ساتھیوں یعنی 32 سواروں، 40 پیادوں کا لشکر اب ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ان 72 لوگوں میں سواری بھی سب کے پاس نہیں تھی، صرف 30 سواریاں تھیں، باقی 40 لوگ پیدل تھے۔ اور اب یہ لشکر جو ہے گویا ترتیب دیا جا رہا ہے اور اونٹی میں سوار ہو کر اہتمام حجت کے لیے، یعنی کہ کل یزید یہ نہ کہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ سب غلطی میں کر لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے لشکر سے فرمایا، لوگو میری بات غور سے سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ گے، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو۔ میں مہلت نہیں چاہتا، میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکیوں کو دوست رکھتا ہے
اور میرا کارساز ہے، ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں؟ کیا میرا قتل تمہیں رواں ہو سکتا ہے؟ یعنی تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نہیں؟ کیا تم نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میرے قتل سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ خدا کی قسم، میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا باقی نہیں۔ میں نے کون سا تمہارا کوئی آدمی مارا ہے یا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آیا تو فرمایا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہ فرما کر اپنی اونٹنی سے اتر آئے۔ ذرا سوچیے تو صحیح ناظرین، اس خطبے کے بعد تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی سنتے ہیں، مگر لالچ کیا کچھ انسان سے کرواتی ہے۔ اب شکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حرکت کرنے کا کہا، اور نے کہا کہ تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا لڑوں گا۔ کہا وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تجھے منظور نہیں؟ کہا میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔ اب ہر مجبور ہو گیا اور مجبور ہو کر لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں اور ایک جانب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو اس نے ایڑی دی اور امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور، بس میں نے فیصلہ کر لیا، میں آپ کا غلام بن کر آپ کی بارگاہ میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ یہ ایسا منظر بدل دینے والا وقت تھا کہ ہر کا کہ وہ بعد میں حضرت ہر کہلائے۔ شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ یہ ان کا فیصلہ تھا جو کر لیا تھا۔ آج رہتی دنیا ان کو عزت سے یاد کرتی ہے۔ کہاں گئے وہ یزیدی ابن سعد اور وہ سارے بدبخت جنہوں نے یہ کام کیا تھا؟ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ بہرحال یزیدی لشکر سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے بلانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور ان دونوں کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ سلسلہ چلنے لگا، ان میں سے جو سامنے آتا اس کا کام تمام ہو جاتا۔ یہ حالت دیکھ کر عمر بن حجاج چلایا، اے لوگوں، تمہارے سامنے وہ بہادر ہیں جنہیں مرنے کا شوق ہے، ان میں سے ایک سے نہیں لڑو۔ ابن سعد نے یہ رائے پسند کر کے لوگوں کو اکیلے لڑنے سے روک دیا، اور پھر عمر بن حجاج نے نہر فرات کی طرف سے حملہ کیا جس پہ امام کے ایک ساتھی شہید ہوئے۔ پھر ابن سعد نے 500 تیر انداز بھیجے۔ اب 3 دن کے پیاسوں پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ تیر بھی اہل بیت کے شیروں کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ جب ابن سعد نے یہ حال دیکھا کہ سامنے سے جانے کی طاقت نہیں ہے، 2 لشکر بھیجے وہ دائیں اور بائیں کی جانب سے حملہ کریں، مگر دونوں طرف امام کے کچھ ساتھی بیٹھے تھے جو سامنے آتا اس کو مار دیتے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دو۔ امام نے فرمایا جلانے دو خیمے، آگ لگ جائے گی تو ادھر سے حملہ نہ ہو سکے گا۔ جنگ چل رہی تھی اور حضرت حبیب بن مطاہر اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ دشمن کٹتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ گئے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش اور تیز کر دی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ساتھی جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ امام حسین کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب ان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے کی طاقت نہ رہی تو شہید ہونے میں جلدی کرنے لگے، کہیں جیتے جی امام علی مقام کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار اور جانثار سپاہیوں میں چند رشتہ داروں کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔ ان حضرات میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے، دیر تک دشمنوں سے لڑتے رہے، انہیں زیر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیزہ آپ کو بھی لگ گیا جس سے آپ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی پر گئے اور شہید ہو گئے۔ اب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا کر لیا ہے۔ اس میں اون بن عبداللہ بن حضرت جعفر بن طیار اور حضرت عبد الرحمن و جعفر حضرت عقیل کے بیٹوں نے شہادتیں پائیں۔ پھر حضرت قاسم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے شہید ہوئے۔ اس طرح یکے بعد دیگرے حضرت عباس اور ان کے تینوں بھائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابوبکر اور سب بھائی بھتیجے شہید ہو گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے۔ خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو، جو عوام میں علی اصغر کے نام سے مشہور ہے، ان کو گود میں اٹھا کر میدان میں لائے۔ ایک لعنتی نے گود میں ہی تیر مارا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر ابھی 6 ماہ ہی ہے، ان
इनका खून जमीन पर गिराया और दुआ की इमाम हुसैन ने, इलाही अगर तूने आसमानी मदद हमसे रोक ली है तो अंजाम बखैर फरमा और इन जालिमों से बदला ले। अल्लाह अकबर। किस कयामत का दर्दनाक मंजर आंखों के सामने है, जब बीमार और कमजोर इमाम ज़ैनुल आबदीन और बाज दीगर मर्दों के अलावा बाकी कोई न बचा तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर वालों को छोड़कर बेकसी की हालत में, तन्हाई की कैफियत में, 3 दिन के प्यासे और हजारों दुश्मन के मुकाबले पर जाते हैं। नाज़रीन जरा सोचिए ये कैसा मंजर होगा। इमाम अली मकाम को कोई रकाब थाम कर सवार करवाने वाला भी नहीं, कोई ऐसा भी नहीं जो साथ मैदान तक चले। हाँ, औरतों की बेकस सिसकियां हैं, बच्चों की आहें हैं और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते जा रहे हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शिमर को खैमा तर की तरफ बढ़ते देखा तो फरमाया, खराबी हो तुम्हारे लिए मेरे अहले बैत से, अपने जाहिलों को रोको। अब चारों तरफ से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का घेरा कर लिया गया। इमाम अली मकाम दानी तरफ से हमला फरमाते तो दूर तक निशान न रहता, बाएं तरफ तवज्जो फरमाते तो दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाते। वो फौज परेशान हो जाती कि कौन आया है। नाज़रीन ये कोई और नहीं, मौला अली शेर खुदा का खून था, अल्लाह के शेर की औलाद थी। लड़ाई लंबी हो गई, इस दौरान आपका घोड़ा भी जान से चला गया, फिर आप पैदल लड़ते रहे। जरा गौर कीजिए, आप 3 दिन से प्यासे थे, फिर भी दुश्मन कुछ न कर पा रहा था। जब शिमर खबीस ने यह देखा तो लश्कर को ललकारा, क्या इंतजार कर रहे हो, माज़अल्लाह इनको कत्ल कर दो। अब चारों तरफ से दोबारा हमला हुआ। एक ने बाएं शान मुबारक पर तलवार मार दी। इमाम अली मकाम अब थक चुके हैं, जख्मों से चूर हैं। 33 जख्म, नेज़े के 34 घाव तलवार के लगे, तीरों का तो शुमार ही नहीं था। उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। इस हालत में बदबख्त सनान बिन अनस ने नेज़ा मारा। आप जमीन पर तशरीफ ले आए और सनान मरदूद ने खौली बिन यजीद से कहा, माज़अल्लाह इनका सर काट लिया जाए। इसका हाथ कांपने लगा। सनान ने खुद घोड़े से उतरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के पारे 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़िबा किया और सर मुबारक जुदा कर दिया। इस पर भी सब्र न आया। अभी अदावत की आग न बुझी थी कि अहले बैत के खेमों को लूटा। तमाम मालो असबाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों का जेवर तक उतार लिया गया। किसी बीबी के कान में एक बाली भी ना छोड़ी। अल्लाह करीम की इन जन्नत के फूलों पर करोड़ हा करोड़ रहमतें नाजिल हों, जिनके सदके दीन अब तक बचा हुआ है। शायर ने पूरे वाक़े को गोया एक शेर में बयान कर दिया कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाजरीन ये थी यजीद की हुकूमत में होने वाले मुजालिम में सबसे बड़ा जुल्म। दुनिया में तो इसकी सजा पा चुका, अल्लाह इस बदबख्त को इसके बदतरीन सजा दे और हमें और हमारी नस्लों को अहले बैत की मोहब्बतों की जाम पिलाए और जन्नत में इनका पड़ोसी बनाए। यकीनन ये वाक़या जब भी सुनते हैं दिल गमगीन हो जाता है। अहले बैत अत्हार की कुर्बानियाँ याद आती हैं। नाना के नवासे ने दीन के परचम को बुलंद करने में अपनी जानें कुर्बान कर दी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और क़यामत की निशानी लेकर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।